السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شيء وقدره تقدیرا۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من ذکر وانثى وجعلهم شعوبا وقبائل۔ الحمد للہ الذی لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، منزل کا پتہ نہ ہو، راستہ بھی معلوم نہ ہو، تو جب تک کوئی رہبر نہ ملے آدمی سفر نہیں کرتا۔ اب آپ کے یہ جو نیویگیٹر آ گئے ہیں، یہ اس میری بات کی دلیل ہے کہ نہ منزل کا پتہ ہوتا ہے نہ راستے کا پتہ ہوتا ہے، تو کوئی توکل کر کے چل نہیں پڑتا پہلے کی جیسے۔ تو اس سے پہلے یہ میں جب آتا تھا تو میپ، بہت سفر کے میپ ہوتے تھے، نقشے ہوتے تھے، تو وہ بہت واضح اس میں نشان دیے ہوتے تھے، یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے مڑنا ہے۔ اب آگے مزید ترقی ہو گئی تو کوئی آلہ آ گیا ہے جو سیٹلائٹ سے آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ جب کبھی وہ غلط بتاتا ہے تو پھر آپ کے پٹھے ٹوٹنا شروع ہو جاتے۔ ایک دفعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ انگلینڈ میں، کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ زندگی ایک سفر ہے، منزل اس کی اللہ ہے، کیسے پہنچیں؟ اگر کسی راہبر کے بغیر یہ سفر شروع کیا، بڑی حرکت۔ سب سے اہم سفر زندگی کا، سب سے اعلیٰ منزل اللہ، اور سب سے عالی شان راہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بارسلونا سے ویلنسیا 400 کلومیٹر ہے،
تو اس میں بھی وہ راہبر لگا ہوا تھا. وہ راہبر ہمیں بتا رہا تھا آپ نے ادھر مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے. یہاں تک کہ جب وہ منزل آتی ہے تو وہ آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اب آپ اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیو، انسان کا سب سے بڑا سفر اس کا زندگی کا ہے، اور انسان کی کامیابی اللہ کو پا لینا ہے. منزل پر پہنچے تو آدمی کا شکر گزار آ گئے. اللہ کو پا لینا یہ زندگی کے سفر کا ڈیسٹینیشن ہے، یہ منزل ہے. یہ اگر ہم نے کھو دیا تو اللہ کی قسم سب کچھ کھو دیا. ان فتنی فاتک کل شیء. میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں نہ تجھے ملا تجھے کچھ بھی نہیں ملا. فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ. اور اگر میں تمہیں مل گیا تو تمہیں سب کچھ ملے گا. یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ زندگی تیرا سفر ہے، چاہے ویلنسیا میں رہو، بارسلونا میں رہو، پاکستان میں رہو، سفر سب کا ایک جیسا ہے. سڑکیں منظر مختلف ہیں، سفر ایک ہے اور منزل ایک ہے، وہ اللہ ہے. یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ میں تیری منزل ہوں، تو مجھے ڈھونڈ. تجدنی، میرا وعدہ میں تمہیں ملوں گا. فَإِنْ وَجَدْتَنِي، اگر میں تمہیں ملا وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، سب کچھ ملے. وَإِنْ فُتَّنِي، میں نہ ملا فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ. تو اتنے بڑا سفر اور اتنی بڑی منزل، راہبر کے بغیر تو ویلنسیا نہیں پہنچتے، اللہ تک کہاں پہنچے. اپنی عقل سے لوگ چلے تو کئیوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کئیوں نے گائے کو دیوتا بنا لیا، کئیوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا. کوئی مردوں پر جا گرے، کوئی قبروں پر جا گرے، کوئی درخت کے آگے کھڑے ہو گئے، کوئی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے آگ کے آگے سر جھکا دیا، کسی نے سورج کو سجدہ کیا، کسی نے چاند تاروں کو اپنا دیوتا مانا. یہ کون لوگ تھے جن کو بدقسمتی سے راہ دکھلانے والا کوئی نہ ملا؟ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں راہبر سب سے بڑا ملا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی اس کو راہبر بنایا ہی نہیں. اگر اسے راہبر بنایا ہوتا تو امت پہ ایسی رات کبھی نہ آتی جو آئی ہے. اللہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے اس ساری کائنات میں ایک کو چنا، کب پیدا کیا؟ آدم اور حوا پہلی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، ان سے آگے نسل چلی. اب اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا نکاح فرما رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے 10,000 سال بعد جا کر ہمارے نبی تشریف لانے والے ہیں. نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو. حق مہر نہیں ہوتا، مہر ادا کرو. یا اللہ وہ کیا ہے؟ مہر کیا ہے؟ آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا یہ ایک سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈالو، یہ اس کا مہر ہے. یہ جو سونے کا محل ہے یہ اس کو گفٹ کرو، یہ اس کا مہر ہے. تو سونے چاندی میں بیٹھتے تھے، دودھ نہر، دودھ شہد شراب کی نہروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈائمنڈ کا سیٹ ہے یہ اس کے گلے میں ڈالیے، اس کا مہر ہے. تو میں قربان جاؤں، پہلے دن سے اللہ نے اپنے حبیب کا نقش ہر دل میں بٹھایا. کہا آدم تیری نسل میں میرا محبوب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. ابھی تو آدم کی اپنی اولاد نہیں پیدا ہوئی تو 10,000 سال آگے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ تیری نسل میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، تو اس پر ایک دفعہ درود پڑھیے، تیرا مہر ہے. اور تھوڑا پیچھے لے جاؤں، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑوں، میرے نبی نے فرمایا
ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں. ہم ایک نام رکھتے ہیں لیکن میرے اللہ نے اپنے حبیب کے پیار محبت میں 10 نام رکھے. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطہ ویاسین. یہ ایک حدیث میں ہے، ایک ہی مجلس میں آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. تھوڑے اور اضافہ کروں قرآن سے، شاہد و مبشر ونذیر وداعی الی اللہ وسراجا منیر. اور قرآن سے بتاؤں المزمل المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور قرآن سے بتاؤں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما عنتم، عزیز نام اللہ نے رکھا. حریص علیکم، حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں کمال کر دیا کہ اللہ نے اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما حبیبہ، اللہ نے اپنے 2 ناموں میں سے اپنے محبوب کا نام رکھا. سما نفسہ الرؤوف و سما حبیبہ رؤوف. اللہ نے اپنا نام رؤوف رکھا، اپنے محبوب کا نام رؤوف رکھا. اللہ نے اپنا نام رحیم رکھا، اپنے نبی کا نام رحیم رکھا. تو میں نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا میرے 10 نام ہیں. آخری نام تھا، میں دوبارہ دہراتا ہوں برکت کے لیے، محمد، احمد، الماحی، الحاشر، العاقب، الفاتح، الخاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین. آخری 2 نام ہیں طہ اور کیا ہے. اب ایک حدیث اور سنو. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کہ 25 ارب سال ہوئے ہیں، باقی اللہ ہی جانتا ہے کتنے ارب سال ہیں، ارب سال ہیں، بہت لمبا زمانہ. جب کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے، تو اللہ نے اس وقت جب جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل 0 ہیں، جب لوح اور قلم اور کرسی اور جنت اور دوزخ 0 ہیں، جب زمین 7 آسمان 0 ہیں، جب چاند، سورج، تارے، سیارے 0 ہیں، جب اندھیرا اجالا 0 ہے، جب مشرق مغرب شمال جنوب 0 ہے، کچھ نہیں، صرف اللہ ہے. اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے کہا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. سورہ یاسین تلاوت، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال دو نا تو آدمی فوراً، دماغ مر جائے نا اور دل زندہ ہو تو آدمی زندہ رہتا ہے، اور دل کے مرتے ہی ہر شے مر جاتا ہے، ہر شے مر جاتا ہے. تو قرآن سے اس کو قرآن کا دل کہا گیا، اور قرآن کا دل اس کے پہلے جملے کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جملہ پورے قرآن میں کسی صورت کے شروع میں ایسا نہیں آیا جیسے اللہ نے سورہ یاسین کو شروع کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ یاسین جن میں ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ یاسین یاد آ گیا؟ وہ بھائی یاد آ گیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں؟ کوئی سامنے موجود ہے. اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو قرآن کی آیت ہوتی انہ لمن المرسلین. وہ جو ایک آئے گا کوئی اربوں سال بعد ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے. تو انہو نہیں کہا، انکا. کاف آتا ہے جہاں کوئی سامنے کھڑا ہو اس سے بات کی جا رہی ہو، تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں انکا، میرے محبوب آپ جو میرے سامنے کھڑے ہیں نا، آپ میرے رسول ہیں. کب بنایا تو صحیح، کیونکہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو وہ اللہ ہے، جس کی کوئی انتہا نہ ہو وہ اللہ ہے.
جس کا کوئی خالق نہ ہو وہ اللہ ہے، جو کسی کا باپ نہیں وہ اللہ ہے، جو کسی کا بیٹا نہیں وہ اللہ ہے، جو کسی زمان و مکان کا پابند نہیں وہ اللہ ہے، جو ہر عیب تھکن نیند اونگ سے پاک ہے وہ اللہ ہے، جو ہر حاجت ضرورت سے پاک ہے وہ اللہ ہے، جو ہر ضعف اور کمی سے پاک ہے وہ اللہ ہے۔ باقی جس کو اس نے بنایا ہے وہ محدود بھی ہے، وہ مرتا بھی ہے، وہ جیتا بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے، وہ دکھی بھی ہے، وہ خوش بھی ہے، وہ غمگین بھی ہے، اس پر مشکل بھی ہے، اس پر راحت بھی ہے، ہر حال سے پاک صرف اللہ ہے۔ لہذا میرے نبی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی مانگو تو اللہ سے مانگو، بنے ہوئے سے نہ مانگنا، بنانے والے سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارو تو بنانے والے کو پکارنا، بنے ہوئے کو نہ پکارنا، اسے پکارنا جو سویا نہیں، جو اونگا نہیں، جسے آنے کے لیے دیکھو نا، مجھے بیان کرنے کے لیے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے صرف سارے شہر کا تو نہیں بیٹھے، دائیں بائیں سے بھی کتنے آپ آئے ہوئے ایمان والے، آپ سب کو آنے کے لیے آنا پڑا، جانے کے لیے جانا پڑے گا نہ، قربان جاؤ اس رب پہ جس کو آنے کے لیے آنا ہی نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ کرنا ہو کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ دینا ہو کہیں سے نہیں لیتا، کہیں سے نہیں لیتا، کسی کی فریاد پہ لبیک کہنا ہو تو اس کو چل کے نہیں آنا پڑتا کہ کیوں اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہرگ سے زیادہ تو میں تیرے قریب ہوں۔ جس زبان میں مرضی پکار میں سنتا ہوں۔ قرآن کا سب سے اللہ کا سب سے خوبصورت تعارف اللہ کی زبانی قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ بے یکتا، ایسا ایک ہے جس جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ الصمد، ہر ضرورت سے پاک ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ تو کیا مثال دوں بھائی، خچر کیسا ہوتا ہے تو میں کہوں گا بھائی کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ گدھے کی طرح، اس کی مثال موجود ہے، مثال موجود ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میری مثال کہاں سے ڈھونڈو گے، میری کوئی مثال ہی نہیں ہے، مجھ پر ایمان لاؤ بن دیکھے کہ نہ تم مجھے سوچ سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو، نہ تخیل میں لا سکتے ہو کہ تیرا رب رنگ و بو سے پاک ہے، شکل اور صورت سے پاک ہے، جگہ اور مکان سے پاک ہے، زمانے اور وقت سے پاک ہے، مشرق مغرب سے پاک ہے، شمال و جنوب سے پاک ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، جدھر جاؤ گے تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں مرضی رہو تمہارے ساتھ ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، زور سے بولنے کی طرح یا آہستہ بولو، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تیرے دل کے اندر کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تو ایک وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، وہ اللہ ہے، باقی سب بنے ہیں، اس بنے ہوں میں میرے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے بنایا۔ ایک اور حدیث یاد ہے، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا کہ كنت نبيا بين آدم بين الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں تھی کہ میں نبی بن گیا تھا، ابھی اس کی مٹی کو بھی اکٹھا نہیں کیا تھا کہ میں بن گیا۔ تو ہماری لاٹری نکلی، لاٹری ہے کہ ہمیں اللہ نے رہبر عظیم دیا، قائد عظیم دیا، سب سے اعلیٰ رسول، سب سے اعلی نسب، سب سے اعلی شان، کچھ بھی نہیں لگا، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ نے اگلی گواہی دی، علی صراط مستقیم، وہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا، آپ ہیں صحیح راہ پر، چونکہ آپ خود سیدھی راہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا وہ بھی سیدھی راہوں پہ چلتا ہوا میرے تک آ جائے گا، علی صراط مستقیم۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑو، میرے نبی صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر. اس سیدھے راستے کے آخر میں کون ہے؟ تو دوسری آیت کو جوڑو تو اللہ کہتا ہے آخر میں خود کھڑا ہوا ہوں. اور یہ میرا نبی کیا کرنے آیا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب آپ ہیں ان اندھوں کو، ان بہروں کو، ان گونگوں کو. جسے حق نظر نہ آئے وہ اندھا ہے، جسے حق سنائی نہ دے وہ بہرا ہے، جو حق بول نہ سکے وہ گونگا ہے. پوری دنیا کے انسان اگر انہوں نے حق کو پہچانا نہیں تو اندھے ہیں، حق سنا نہیں تو بہرے ہیں، حق بولا نہیں تو گونگے ہیں. میرے حبیب آپ ان اندھے گونگے بہروں کو ہاتھ پکڑ کر سیدھی راہوں پر چلاتے ہیں، آگے میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ہمیں اللہ نے رہبر عظیم دیا، رہبر عظیم دیا. ساری کائنات کا نبی بنایا، صرف عربوں کا نبی نہیں بنایا. بسنے والے جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، اور چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو نبی بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے چناؤ ایسا کیا کہ ساری آدم کی نسل چھانٹی کی، اس میں سے عرب کو نکالا، ساری عرب کی چھانٹی کی، اس میں سے مضر کو نکالا، پھر مضر کی نسل کی چھانٹی کر کے قریش کو نکالا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی چھانٹی کی یہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ. یہ 10,000 سال پہیا چلا، تب جا کر یہ دو وجود پاکیزہ اللہ نے پیدا فرمائے. پھر ان دو پاکیزہ کے ملاپ سے اسے پیدا کیا جس کے سامنے ساری پاکیزیاں سجدے میں پڑ گئیں، ساری بلندیاں جس کے آگے جھک گئیں، ساری بلندیاں جس کے آگے پست ہو گئیں. دیکھتے رہے ایک قدم میں پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. اور استقبال ریسپشن، یہ فلم جگتے پہنے ریسپشن والے کھڑے ہوئے. پہلے آسمان پہ ریسپشن ہو رہی، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لیے کھڑے. دوسرے آسمان پہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے. پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے. چھٹے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. ساتویں آسمان پہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. اور سدرۃ المنتہا، بارڈر، کائنات کا بارڈر، جہاں جبریل کی جو انتہا ہے، سدرۃ المنتہا، بارڈر آ گیا. آگے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، آگے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے. لہٰذا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے اتنا بھی اوپر گیا نا اتنا تو جل کے راہ پڑ جاؤں. یہ وہ ہستی ہے جس کے پاس اسپیشل پاسپورٹ ہے، اسپیشل ویزا ہے. لہذا سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر پہلی ہستی ہے جنہوں نے سدرۃ المنتہا سے اوپر قدم رکھا ہے. آگے کیسے گئے وہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے گئے. پھر آگے آج عرش بھی بڑے جوش خروش خوشی میں ہے کہ آج ایک ہستی کا قدم میرے اوپر پڑنے والا ہے. آج عرش کے دروازے بھی پہلی دفعہ کھلے ہیں اور کسی ہستی کا پاؤں بھی پہلی دفعہ پڑا ہے. اور آج عرش رحمان بھی جھوم جھوم گیا ہے کہ کائنات کی افضل ترین ہستی پہ قدم میرے اوپر پڑے ہیں. پھر اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، ان پردوں کو اللہ نے ہٹا کر حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا، دیدار کرا دیا. سلام پیش کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. ہاں بھائی، جس قوم کو اتنا بڑا رہبر ملا ہو، پھر وہ اندھیروں میں بھٹکے، کوئی شراب بیچے، کوئی لاٹریاں خریدے، کوئی کلبوں میں رات گزارے، تو کیا یہ اندھیری رات کے مسافر ہیں؟
کیا یہ بھٹکے ہوئے صحرا کے پیاسے مسافر کی طرح ہیں یا پرپیش پہاڑ کی گھاٹیوں میں گم ہونے والے مسافر کی طرح ہیں؟ کیا ان کا راہبر نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اس سے بڑا تو کوئی راہبر ہے نہیں۔ 7 آسمان سکیڑ دیے جائیں، سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بن جائے، عرش بھی اسٹیشن بن جائے، اور اللہ اپنے حبیب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے خطاب کرے اور بات کرے، یہ میرا تیرا بھاگ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم نبی عطا فرمایا۔ دس 10,000 سال کی چکی چلی اور نسل ہاشم سے عبداللہ کا انتخاب کیا گیا۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلتے چلتے رہ گئی، میرے نبی کے باپ پر بھی چھری چلتے چلتے رہ گئے۔ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، ایک بیٹا ہے حارث، پتھر توڑتے توڑتے تھک گئے، کہنے لگے اگر میرا اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ وہ 10 کے 14 ہو گئے۔ جب سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کر لیا، ابھی میں نے یہ قسم کھائی تھی، میری قسم پوری کرو۔ زمانہ کفر ہے لیکن باپ کی عظمت ایسی ہے کہ 14 کے 14 نے کہا جس پہ ہاتھ رکھو گے ذبح ہونے کو تیار ہے۔ آج کی ہماری اولاد پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کے پاس چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کفر کا زمانہ ہے اور کہتے ہیں ابا جس کے ہاتھ رکھو گے تیار۔ کبھی میں ایسے نہیں کروں گا، میں پورا رکھوں۔ اور ایک بات پہلے بتا، سب سے زیادہ محبوب اولاد حضرت عبداللہ تھے، سب سے زیادہ محبوب۔ قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نکلا ہے، عبد المطلب کام گئے، لیکن سردار اور قریش کے سردار، صرف بنو ہاشم کا نہیں، پورے قریش کے سردار، مکے کے سردار، عرب کے سردار، بنو ہاشم کے سردار، لہذا اپنی انا آگے آگے ہاتھ پکڑا، شور مچ گیا مکے میں۔ تو ایک عرب سردار، اس کے نصیب میں ایمان تو نہ تھا، لیکن حضرت عبداللہ کو بچانے میں اس کا کمال ہے۔ آس بن وائل، اس نے اللہ کے نبی کا دور پایا، کل ایمان نہیں رہا تھا۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب میرے ہوتے ہوئے یہ ظلم نہیں ہوگا، آج تو بچے ذبح کر دے، کل وہ ہر سردار اٹھ کے تیرے پیچھے بچے ذبح کرے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں۔ عبد المطلب نے کہا یہ سردار کا قول ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ آس نے کہا میں بھی سردار ہوں، میری بات بھی پوری ہو کے رہے گی۔ جھگڑا شروع، سارا مکہ آس کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب اکیلے رہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ہمارا فیصلہ جج کرے گا۔ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو جج کا کام کرتے تھے۔ ایک عورت تھی حجر میں، اس کے پاس یہ سارا قافلہ گیا، ہاں بھائی یہ ہمارا قضیہ ہے، تو فیصلہ کر۔ اس عورت نے پوچھا اس جج نے کہ تمہارے ہاں قتل کا معاوضہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ تو اس عورت نے کہا ایک پرچے پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرآن ڈالو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا، پھر نکلے پھر 10 اونٹ اور بڑھا، جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔ جب اونٹوں کا قرآن نکلے تو پھر جتنے بھی ہوں وہ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑو۔ تو یہ خوش خوش سارا مجمع مکے واپس آیا، عبد المطلب نے اونٹ کھڑے کر دیے، وہ ہزاروں اونٹوں کے مالک تھے، اونٹ کھڑے کر دیے، اور حرم شریف میں قرآن نازل ہوئی، ایک پرچے پہ عبداللہ، ایک پہ 10 اونٹ۔ اور جو پرچی ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، تیروں پر نام لکھتے تھے، تیر کا ایک ڈبہ ہوتا تھا، اس میں ڈال کے آگے چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، یوں اس کو شیک کر کے یوں ہلاتے تھے تو اس میں سے ایک تیر نکلتا تھا۔ تو جب اس کر کے ہلایا تو تیر اٹھا کے دیکھا تو عبداللہ تھا۔
تو دوسرے تیر پر 20 اونٹ کر دیے، اور ادھر 10 پہلے کھڑے تھے، 20 اور ملا، پھر یوں ہلا کے جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ، تو تیر پہ 30 اونٹ کر کے 10 اور اس کے ساتھ ملا دی، پھر پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ، تو اونٹ 40 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو اونٹ 50 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو اونٹ 60 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو اونٹ 70 کر دی، پھر پھینکا عبداللہ، تو اونٹ 80 کر دی، پھر پھینکا عبداللہ، اونٹ 90 کر دی، پھر دوبارہ خوراک نے ڈالا عبداللہ، اونٹ 100 کر دی۔ جب 100 ہو گئے سارے مجمع میں گھبراہٹ تاری ہوئی، تو پھر جو پھینکا تو نکلا 100 اونٹ، تو سارے قریشیوں نے نعرہ لگایا بس ہو گیا کام۔ عبد المطلب کہنے لگے نہیں، غلطی سے نکل سکتا ہے، ایک دفعہ اور کروں گا، پھر دوبارہ گھما کے جو پھینکا پھر نکلا 100 اونٹ، تو انہوں نے پھر نعرہ لگایا کیا بس نہیں ایک دفعہ اور کروں، پھر تیسری دفعہ جو پھینکا تو پھر نکلا 100 اونٹ، تو اس پر عبد المطلب نے صفا پہاڑ کے نیچے 100 اونٹ کو خود ذبح کیے، اور حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ میرے نبی نے کہا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، عبداللہ اور اسماعیل۔ اسماعیل کو بھی چھری سے نکالا گیا اور حضرت عبداللہ کو بھی چھری سے نکالا گیا، لیکن یہ چھری رہی میرے نبی کے گھر، یہ چھری پھر حسین پہ چلا گیا، یہ وہاں چلی ہے کہ امت کا جو باغ ہے اس کو پانی چاہیے، نہیں تمہارے معاہدے کے باغ میں نے دیکھیں اس کو پانی لگتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے خون کو اپنے باپ کا پانی بنایا ہے، اور ان کے جسم کی بوٹیوں کو اس کی کھاد بنایا ہے، اور آج تم بیٹھے ہوئے تو مسلمان، اس نے اولاد ذبح کی، ہم نے اولاد کے پیچھے شراب بیچی، تو اس نے اولاد کو دین پہ ذبح کروایا، تم نے یہاں آ کر کہا کہ شراب تو بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے دکھ اپنے گھر میں رکھا کہ میری امت میرے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتی، ساری دنیا سے کہا اللہ سے وہ کھلا رزق مانگو۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے یا اللہ صبر دے، تو آپ نے لال ماری، اور کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے صبر مانگ رہا ہے، پھر اگر دکھ آ گیا تو برداشت کر سکو گے؟ ان کا جی کیا مانگوں؟ اللہ سے خیر مانگ، صبر نہ مانگ، خیر مانگ، عافیت مانگ، اور اپنے لیے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میری بچوں کی روزی تھوڑی کر دے، میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے۔ کیوں؟ ایک تو یہ دنیا کی وجہ سے گمراہ نہ ہو، اور ایک میری امت مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے کہ آپ کے گھر والوں نے تو بڑے مزے کیے، ہماری اولادیں تو پستی رہیں، نہیں تم دیکھو گے اپنے نبی کی اولاد کے کٹے ہوئے سر قیامت کے دن دیکھو گے، اور یہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے گا جس تو بغیر کا گزارا نہیں سی، جس تو بغیر کا چارہ نہیں سی، جس تو بغیر تھا جس پر سٹور نہیں چلتا تھے، کم نہیں چلتا، ریڑھی لگا لو واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے دین سے مت ٹکراؤ، اگر ٹکرانا ہے تو پھر موت سے ٹکراؤ، ملک الموت کو کلاشنکوف مار دو، منکر نکیر کو توپ چلا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو پانی سے، جنت کو لگا دو آگ، قرآن کو کہو پرانا زمانے کی کتاب ہے، جاؤ جو مرضی کرو، اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو محمدی بن کے دکھاؤ، اس کے آنسوؤں کی قیمت ساری امت ذبح ہو جائے تو ایک آنسو کی قیمت نہیں بن سکتی، ساری امت قربان ہو جائے ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا، ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور وہ شیروں سے اس طرح میں طائف گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے اور خون و خون ہوئے، ہائے ہائے ہائے، اور زید بے ہوش ہو کے گر گئے،
زید بن حارثہ غلام تھے، انہوں نے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ لگائی ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی، اس کو پتھر پڑتے دیکھا ہے، زمین پھٹنے کے لیے تیار ہو گئی، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے چٹی بننے کو تیار ہو گئے، جبریل بھی آ گیا، فرشتہ بھی آ گیا، یا رسول اللہ اجازت دیں انہی پہاڑوں میں ان کا سرما بنا کے ہمیشہ کے لیے بھولی بسری داستان بنا دیں گے، میں اس رحمت للعالمین پہ قربان جاؤں گی۔ جس نے پتھر مارنے والوں کے بارے میں کہا نہیں، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا۔ تو تم تو آپس میں سلام نہیں کرتے ہو، کس نبی کی امت ہو؟ پردیس میں رہ کر بھی تم لڑائیاں لڑتے ہو اور دشمنیاں پال کے بیٹھے ہو، پیچھے بھی یہاں بھی کس محمد کا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ وہ محمد نہیں ہے جس کو میرے رب نے قرآن دے کے بھیجا تھا، جس کو کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تھا، یہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اجازت دیں، تیار ہے، ہر چیز تیار ہے، صرف ایک اشارہ چاہیے۔ نہیں، لم ابعث نقمۃ وعذابا، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، روکو نہیں، اچھا جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، لیکن بھائی مسجد میں نعرے نہیں لگانے چاہیے، یہ نعرے باہر لگانا، باہر جانا تو جتنے مرضی نعرے لگاؤ، مسجد میں نعرے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ مسجد کی بے ادبی ہے، مسجد میں نعرے لگانا، یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے، وہ خطیب گرم ہی نہیں ہوتے جب نہیں نعرے نہ مطلب، لیکن میں ایسا خطیب نہیں ہوں، تو اور مسجد میں نعرے لگانا ویسے ہی بے ادبی ہے۔ ہم باہر نہیں ہو رہا جلسہ وغیرہ بیٹھو جتنے مرضی نعرے لگاؤ، ذرا مسجد کا احترام۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تو رحمت بن کر آیا، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں سے کوئی آ جائے گا۔ اسأل اللہ تعالی ان یخرج من اصلابهم من یوحد اللہ۔ اچھا اگر انہوں نے آج مجھے پتھر مار مار بے حال کر دیا ہے، کوئی نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کی نسلوں میں اللہ ایسے پیدا کرے جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اندر ایک خون پر ساری امت ذبح ہو جائے، خون کے ایک قطرے پر ساری امت کا خون بہا دو، اس قطرے کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ تو میرے نبی کا تو ڈھیروں سے اس وادی میں، پھر جہاں آپ کو اس نے جا کے لٹایا زید بن حارثہ نے، اور آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے، وہاں ترکوں نے ایک مسجد بنا لی، بڑا دیکھ 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کی پر کہاں نظر آتا ہے، وہاں تو خوبصورت باغ بن چکے ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں، عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن ماضی کے اندھیروں سے پردہ ہٹانے کی میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں میں دیکھ پایا ہوں میرا نبی کس بے قراری میں پڑا ہوا ہے اور کیا دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی حوانی علی الناس۔ اتنا دکھ اٹھا کر پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری محنت کی کمی ہے، میری کوشش کی کمی ہے۔ ایک چھوٹا سا گلہ اللہ سے بھی ہے، اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں پر تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، مار مار میرا بدن لہو لہان کر دیا، ان کی بدتمیزی نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا۔ بچوں کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولنا، سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے گندا بول، بڑے بڑے زخم بھر دیتا ہے میٹھا بول۔ اے نبی نے فرمایا یا اللہ کن کے سپرد حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے؟ تو اپنے گھر میں دکھ رکھا، پھر اسے نسل کی طرف منتقل کیا، اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی رہے،
پھر اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، کچھ نہیں بولے، کوئی دعا نہیں کی کہ اللہ اس قصے کو بچا دے، ختم کر دے، یہیں اس کالے چٹے کتے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے، نہیں، ایک لفظ دعا کا نہیں مانگا، خاموش، اللہ کی تقدیر کے حوالے کیا ہے۔ تو میں نے حوالے کیا 12 ربیع الاول 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی پیر کی دوپہر، جب جبرائیل نے اشارہ کیا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے، کہ جی ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آ گیا، اے رسول اللہ السلام علیکم، پر کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی جنہیں سلام کرو۔ پھر کہنے لگا آج تک کسی سے پوچھا بھی نہیں، آپ کے رب نے فرمایا تھا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگا آج تک کسی کو یہ اختیار بھی نہیں ملا، آپ کے بارے میں رب کا فرمان ہے، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر مجھے بھی لے جاؤ، جی آپ کو بھی لے جاؤ۔ پھر آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، تیری کی صلاح ہے جوان یا رہ جوان؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ تو یہاں پھر یہ سوال اٹھایا جو بچوں کے لیے نہیں اٹھایا، اسے تھوڑا پہلے کی بتا دوں۔ آپ کو پتا تھا آج میرا سفر ہے، اپنی بیویوں کو بلایا، سب کو مل کر رخصت کیا۔ ہم عائشہ وہ نصیب والی عورت ہیں جن کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا قیامت تک کے لیے، وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے سینے پر سر رکھے میرے نبی نے اللہ کو جان پیش کی ہے، وہ خوش نصیب عورت ہیں جس کے گھر کو کسی نبی کی آرام گاہ کا ملا ہے موقع، کسی کو یہ بھاگ، کسی کو یہ نصیب نہیں ملا جو اما عائشہ کو ملا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر تو اما عائشہ کا ہی ہے، روزانہ صبح 70 آزاد کا رشتہ آتا ہے، شام تک درود پڑھتا ہے، پھر شام کو 70 آزاد اور پہلے چلے جاتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے اپنی بیویوں کو بلا کے ملاقات کر کے آرام سے پرسکون رخصت کیا، پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اسے پرسکون رخصت کیا، پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھ کے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے دعا دی، رخصت کیا۔ سب سے آخر میں بچوں کو بلایا، حسن اور حسین، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ان کو یوں جو لیا دونوں بازوں میں تو ساتھ ہی رونے لگ گئے، ان کے سروں پہ بوسہ دیا، وہ ساتھ ہی رونے لگ گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو دعائی کر دیتے نہیں؟ آپ کو پتا تھا میری امت کیا کچھ تباہی لانے والی ہے، پیسے کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، اپنی اولاد کو چولہے میں ڈال دیا، قربانی کی آگ میں دھکیل دیا، بس روتے رہے، چومتے رہے، روتے رہے، اور پھر روتے روتے ان کو رخصت ہوا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن ہو حسین، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کریں ان سے محبت فرما۔ کچھ نہیں کہا، جاؤ وقت آنے پہ برداشت کرو۔ لیکن جب میرا آپ کا نمبر آیا اور جبریل نے کہا اوپر والا ملاقات کے شوق میں ہے، تو فرمایا کہ پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں۔ ہمیں نے صبر دیا، ہمارا سوال اٹھایا کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے جبریل پیغام لے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی، مچھلی، موسیٰ علیہ السلام کی اگلی نسل نے مچھلی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، اتوار، پھر منگل، بدھ، جمعہ کھاؤ،
تھوڑا سا امتحان لے لیا، ہفتے کو دریا بھر جاتا مچھلیوں سے، 6 دن غائب ہو جاتا، 6 دن غائب، تو وہ نہیں رہ سکے اور کانٹا ڈال دیا، تو مچھلی کوئی تالاب کی نہیں، کسی کی مل، کوئی دریا کی مچھلی ہے، جو مرضی پکڑ کے کھائے، صرف اور حلال ہے، حرام نہیں ہے، کوئی شراب نہیں، کوئی سور نہیں، کوئی مردار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، کونوا قردۃ خاسئین، رات کو پورا شہر انسانوں کا، صبح پورے شہر میں ایک انسان نہیں تھا، سب بندر تھے، عورتیں مرد بندر بنا دیے۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آئے گی۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانا، جھوٹ بولنا، جوا کھیلنا، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، دشمنیاں، یہ مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں۔ اگر میرے محبوب کی بیچ میں دعا نہ ہوتی تو یہ رندہ ادھر بھی پھرتا، کوئی بندر بنتا، کوئی بندریا، کوئی سور بنتا، کوئی سور نہیں ہے، اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کو نیزوں پہ چڑھا گیا، تو تمہارے لیے روتا روتا گیا ہے۔ فَالْآنَ قَرَّتْ عَيْنِي، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے بلا لے، اب میں آنے کے لیے تیار ہوں، میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا، میں تیار ہوں۔ اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں کہ میری امت، میرا آخری پیغام، جہاں مرضی رہو، ویلنسیا رہو، مکے رہو، مدینے رہو، گجرات رہو، کھاریاں رہو، ملتان رہو، میرا آخری پیغام، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے کمزوروں پر زیادتی نہ کرنا۔ 100 میں 10 نمازی مل جاتے ہیں، 90 نہیں پڑھتے، 10 پڑھتے ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی نہیں ملتا جو زیادتی سے بچا ہوا۔ جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ 1 کروڑ اکٹھے کروں تو 10 لاکھ نمازی نکل آئیں گے، 100 نہیں ملیں گے جو طاقت میں بھی سر چھپا کے چل رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے آخری پورا دین 2 جملوں میں بیان کر دیا، حقوق اللہ، حقوق العباد، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق میں نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اللہ کے بندوں میں کمزور، مزدور، آزاد لوگوں کا حق ہے کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، میری امت کے غریب مسکینوں پر رحم کرنا، ان پر ظلم زیادتی نہ کرنا۔ یہ 2 باتیں پورا دین ہے، پورا دین ہے۔ یہ کہتے کہتے پھر آخر میں کہا الصلاۃ، 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 نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، جہاں مرضی رہو، نماز نہ چھوڑنا۔ جب کربلا میں نماز کا وقت داخل ہوا، یہ انسانی تاریخ کی سب سے انوکھی جنگ ہے، سب سے عجیب جنگ ہے، اور ظلم و ستم کی بھی انتہا ہے، اور مظلومیت کی بھی انتہا۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو امام عالم مقام نے اپنے ایک سردار زہیر کو بلایا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے، تھوڑی دیر جنگ روک لے، نماز پڑھنے کی۔ یہ نہ بھی پڑھتے نا تو اللہ کی قسم ان کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ جنگ سے پہلے ان کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، نیند اونگ آئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ کہنے اللہ کے نبی خواب میں ملے، کہنے بیٹا میں آ گیا ہوں لینے کے لیے۔ اب وہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ویلنسیا والوں کو پیغام ادھورا جاتا، پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ ویلنسیا میں کیوں چھوٹ رہی ہے؟ بارسلونا میں کیوں چھوٹ رہی ہے؟ ملتان، منڈی باؤدین، گجرات، کھاریاں میں کیوں چھوٹ رہی ہے؟
یہ تو تلواروں کے سائے نہیں چھوٹ سکتی، یہ پیغام دینا تھا۔ نہ یہ تو بخشے بخشائے ہستیاں تھی، جنت والے نہیں تھے، جنت کے سردار تھے یہ۔ تو زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر رکو، ہمیں نماز پڑھنے دیں، اگر ہم قتل کریں گے چاہے نماز ہو۔ ایک کوفی سردار، اس کا نام ہے حسین، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ وہ سواد، حسین بن نمیر، کہنے کا تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ تو زہیر نے کہا لعنت ہے تم پر اللہ کی کل کائنات کی، جس گھر کی تو خیر نماز میری ان کی نہیں ہوتی۔ اور اس نے واپس آ کر کہا وہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیا۔ اگر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے تاکہ ویلنسیا والوں کو کہہ سکیں کہ تم نے کم چھوڑی، تمہارے پاس کیا عذر تھا نماز سے، مجھ سے زیادہ دکھ میں تھے، مجھ سے زیادہ امتحان تھا تمہارے اوپر، کہ میں تو اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا تھا، تمہارے بچے کون سے ذبح ہو رہے تھے۔ اپنے لشکر سے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ 14 صدی میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی، نہ ایسے نمازی دیکھے زمین نے نہ آسمان نے کہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی دھرتی سے تیمم کیا۔ یہ وہ نمازی ہیں جن کا ایک ایک نس خون کے فارغ چھوٹ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا کائنات میں ہلچل مچی ہوگی، جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیسے ان کے بوسے دیے ہوں۔ اور تمہاری تو یہ تاریخ ہے، تمہارے پاس کہاں سے گنجائش ہے کہ جنہوں آزم موقع نہیں مل رہی کے لیے نہیں چھوڑی، اور اثر سے پہلے ذبح ہو گئے، اثر کا وقت دار ہونے سے پہلے ذبح ہو گئے۔ میرے نبی کا آخری پیغام جاؤ جہاں مرضی رہو، نماز نہ چھوڑنا، کماؤ جتنا مرضی کماؤ، حرام نہ کمانا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیا کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ ہم تو دشمن کو دھوکہ نہیں دیتے، دشمن سے جھوٹ نہیں بولتے، چیز ہے کہ اپنوں میں جھوٹ، ایک یورو کے پیچھے جھوٹ، چند پیسوں کے پیچھے دھوکہ، فراڈ، فریب، کہ اللہ سو گیا ہے، یا میرے نبی کی شریعت بدل گئی ہے، یا میرے نبی کا قرآن تبدیل ہو گیا ہے، یا ایٹمی طاقتوں کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا ہے، کیا ویسی پکڑ نہیں کر سکے گا، سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر سکے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، پر اللہ کا انصاف بھی تو ہے۔ میرے بھائیو یہ تو اللہ کا مذاق ہے، مجھے اللہ آپ پہ بخشے، مجھے اللہ بڑا مہربان ہے، نہ ڈرایا کرو، اللہ آپ پہ بخشے۔ تو پھر کربلاؤں کا کیا مقصد تھا؟ پھر یزید اور حسین کو اگر اللہ نے ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو پھر یہ ساری تاریخ جھوٹی کر دو۔ ایک رات کو شراب پی رہا ہے، ایک رات کو مسلح پہ بیٹھا ہے، ان کو برابر کر دے۔ ایک شراب بیچ کے پیسہ بنا رہا ہے، ایک ریوڑی لگا کے حلال کما رہا ہے، کبھی پوری پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، ایک پردہ دار عورت ہے، ایک ناچنے والی عورت ہے، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ یہ تمہیں کہاں سے سوچ گئی ہے کہ میں اچھے برے کو برابر کر دوں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کا بدماش اور رات کا رونے والا برابر ہو جائیں گے، رات کو ناچنے والی اور رات کی پردہ دار برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حرام کھانے والا، شراب بیچنے والا اور سبزی بیچنے والے کو میں برابر کر دوں گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المجرمین کالفجار، کیا میں نافرمان اور فرما بردار کو ایک کر دوں گا؟ ام نجعل المسلمین کالفجار، کیا میں ماننے والے اور نافرمان کو برابر کر دوں گا؟ نہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ،
ہر ایک کی گردن میں اس کا عمل ڈالا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور اگر انسان کا پیپر اور فائل بن اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا اور اللہ ہر مرد عورت سے کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا پیپر ہے، پڑھو اسے، پڑھو. کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ، کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ. بھائیو یہ ہونے والا ہے. یہ صرف غیب، میرے لیے غیب کی خبر ہے. میرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے، دیکھ کر بتایا ہے. جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، سب کچھ دیکھ کے بتایا ہے. آپ نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے ہوئے مصلی پر کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا. اور اس زمانے میں ایسے محراب نہیں ہوتے تھے، دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھاتے پڑھاتے. پہلی سب والوں نے دیکھا کہ ہے ہم نماز میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے پوچھا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آج کیا کیا ہو؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے جنت کا پردہ ہٹایا، میں نے جنت کو دیکھا، اس کے انگوروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا. تو ان کو دیکھ کے میں آگے ہو گیا. جس کی نظر اتنی طاقتور ہو، یہ نظر سب کی نظر، تو اس کے دل کی نظر کتنی طاقتور ہو. پھر آپ نے فرمایا پھر نے میرے سامنے سے جہنم کا پردہ ہٹایا، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں ڈر کے پیچھے ہو گیا، یہاں تک میں مصلی کے کنارے پر پہنچ گیا. تو جاتے ہوئے آپ کا مسئلہ حل کروایا. میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کا ساتھ امت اپنا کام کر. تھوڑے وقت باقی ہے. اے میری امت جہاں مرضی ہو، ویلنسیا میں جاؤ، غرناطہ میں جاؤ، آگے امریکہ چلے جاؤ، نیو یارک چلے جاؤ، نماز نہ چھوڑنا، زیادتی نہ کرنا. نماز نہ چھوڑنا، زیادتی نہ کرنا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، لیکن زبان کی اتنی گندی ہے کہ ہر ایک کو بے عزت کرتی ہے. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. تو انہوں نے کہا یہ ایک عورت ہے جس کو ہم نے آج تک نفل پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ نفلی رکھتے نہیں دیکھا، لیکن اس کی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچا. آپ نے کہا وہ جنتی ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ کہا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. آپ کہتے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے؟ آپ فرماتے جو ہر سال حج عمرہ کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے؟ آپ فرماتے جو مسلح سے اٹھتا ہی نہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. ہاتھ سے دکھ پہنچانے والے بھی بہت ہیں لیکن سارے نہیں. لیکن اس زبان سے دکھ پہنچانے والا سارا معاشرہ ہے. نہ کوئی مرد بچا ہے نہ کوئی عورت بچی. اور میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا. کہ معاذ کف لسانک، اس زبان پہ قابو پا کے رکھنا یہ پورا دین ہے. جس کی زبان قابو میں ہے سارا دین قابو میں ہے. جس کی زبان آزاد ہے سارا دین اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. نہ یہاں بلایا ہے نہ آگے بلانے والے ہیں. وہ دن آئے گا اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. وہ دن آنے والا ہے. جہنم بھی آئی، جنت بھی آئی، بلسرات بھی آیا، ترازو بھی آیا، اللہ بھی آیا، فرشتے بھی آئے، انسان بھی آئے، جنات بھی آئے، انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے. پھر اللہ تعالیٰ جب جہنم کو میدان میں لائے گا تو چیخ مارے گا. اس کی چیخ کو سن کر سارے انسان فرشتے زمین پر گریں گے، کہیں گے یا اللہ میری جان بچائے.
نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے، نفسی نفسی۔ ابراہیم جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا لے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی 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 نفسی، ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن دوست عزیز برادری، نفسی نفسی، میری جان بچ جائے میری جان بچ جائے۔ ایک آواز سنو گے بڑی درد بھری، جو ان ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، جو سب کو اپنی طرف متوجہ کر دے گی، وہ آواز ہوگی امتی 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 امتی۔ کہیں سے ایک آواز آئے گی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ تو کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ماں باپ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، خامد بیوی کہہ رہے ہیں نفسی، یہ کون ہے؟ جب اس آواز کی طرف نظر اٹھے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جھولی بھی پھیلی ہوگی، ہاتھ میں اٹھے ہوں گے امتی امتی۔ اور میرے بھائیو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یا کھڑے ہونے سے بھاگ جاؤ کہیں کھبے سے رک جاوے گا، نہیں میں سامنے جانا ہی نہیں ہو سکتا، کھڑا کیا جائے گا، نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ پر تو اثر نہیں ہوتا، اللہ تو اثر سے پاک ہے۔ گناہوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی نبھار کوئی نہیں، نیکیوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی نبھار کوئی نہیں، وہ اثر سے پاک ہے۔ لیکن میرے بھی سب دکھ درد والا بھی ہے، خوشی اور غم والا بھی ہے۔ اگر کالا منہ لے کے میں پہنچا تو میں کیا منہ دکھاؤں؟ ساری مائیں قربان کی جا سکتی ہیں میرے نبی کی ایک فریاد پر، سارے باپ ذبح کیے جا سکتے ہیں میرے نبی کے ایک آنسو پر، اور اس نے آنسوؤں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک رات آپ اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی۔ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، نہ ابراہیم علی کہتا ہوں نہ عیسیٰ علی کہتا ہوں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں امتی امتی، معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر۔ اور اتنا روئے کہ جبریل کو ڈرنا پڑا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں، اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، تم تک پیغام پہنچانا تھا اس لیے جبریل کو بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ کون سی امت؟ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، ان کے لیے رونے کا کیا سوال پیدا ہوگا؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، تمام میرے صحابہ جنتی۔ ایک ایک صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا کلن وعد اللہ بالحسنى، سورہ فتح میں، اے میرے نبی جس نے تیرا دیدار کیا تیرا کلمہ پڑھا میں وعدہ کرتا ہوں جنت۔ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب اس لیے رو رہے ہیں، اب ہمارے لیے رو رہے ہیں کہ آپ کو آگے بھی نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آنے والوں کے لیے رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں قربان جاؤں، قربان ہمیں بھولے نہیں۔ دنیا ایک دفعہ واپس آ رہے تھے جنت البقیع سے، ایک جنازے میں شرکت کر کے کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے اپنے بھائیوں کی زیارت کروں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، ہم تو آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔
پھر ہم ہی اپنے نبی کی تکلیف کا ذریعہ بنے، ہم ہی ان کے دکھوں کا ذریعہ، اور تھوڑے دکھ اپنے دیکھیں۔ آپ نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں نے دکھ دیکھے ہیں کسی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے، پھر میں زیادتی کروں، میں چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے، تمہارے مرنے کے بعد جن کے لیے کماتے ہو کبھی لوٹ کے تمہاری قبروں پہ نہیں جائیں گے۔ یہ 10 محرم کو جانے کا پاکستان میں رواج نہ ہوتا تو قبریں کب کی مٹ چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی۔ کوئی بھی مرنے والوں کو پوچھا کرتا اپنی قبر میں جانے سے پہلے سامان تیار کرو۔ یہ غفلت کی زندگی۔ پھر آپ کا جانے میں 1 مہینہ باقی تھا تو صحابہ ملنے کے لیے آئے تو آپ رونے لگے، کہا کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں تم نے میرا سلام پہنچانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ وہ جاتے ہوئے تمہیں سلام کر گئے تھے۔ کسی نبی نے ایسے اپنی امت کو جاتے ہوئے سلام نہیں پیش کیا، تمہارے نبی نے تمہیں جاتے ہوئے سلام پیش کیا کہ میرا سلام کہہ دینا ان کو، اور جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی کہہ دینا، جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی کہہ دینا۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، بدلیں دیش کے دل میں گھر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، سارے عالم کا درد لے کر آئے، سارے عالم کی سرداری لے کر آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا اللہ کہتا ہے ایسا کوئی نبی تو ایسا کوئی دکھاؤ تو من انفسکم، کوئی ایسی ذات تو دکھاؤ، کوئی ایسا باکمال تو دکھاؤ، کوئی ایسا جمال والا دکھاؤ، کوئی ایسے حسن والا دکھاؤ، کوئی ایسی ہستی دکھاؤ سر سے لے کر پاؤں تک جس کے اندر حسن ہی حسن ہو، جمال ہی جمال ہو، کمال ہی کمال ہو، ہے کوئی دکھاؤ، ہے کوئی؟ مطلب کوئی نہیں۔ دوسری طرف لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم یہ میں نے سنا کہاں؟ افریقہ میں، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، دونوں مطلب بڑے خوبصورت۔ انفسکم تم میں ہے ایسا ایک دکھا دو، ایک پیس دکھا دو، کوئی ایک دکھا دو۔ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانت نظر آتے تھے، تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے روشنیاں پڑتی نظر آتی، ایسا دکھاؤ تو سیکھو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی خاندان دیکھو۔ کبھی آپ کو خاندان بتائیں، عرب میں سے مضر میں سے قریش میں سے ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نسب حضرت آدم تک پہنچے، وہ صرف ایک ہستی ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جعنم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عکبر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض
بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام من انفسکم من انفسکم. ایسا تو خاندانی تو دکھاؤ کہ جس کی نسل آدم تک اللہ نے محفوظ کی ہو. کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ, کوئی ایسا عالی خاندان تو دکھاؤ, ساری شرافتیں جس پر مکمل ہو گئیں. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں. میرے نبی کی زندگی عزت کا راستہ ہے, میرے نبی کی زندگی کا نام اسلام ہے, جس میں جھوٹ نہیں, جس میں دھوکہ نہیں, جس میں فراڈ نہیں, جس میں فریب نہیں, جس میں حرام نہیں, حلال ہے, روشن ہے, پاکیزہ ہے, پاک ہے. نہ وہ خود حرام کھاتا ہے, نہ کسی کو حرام کھلاتا ہے, نہ خود دھوکہ کھاتا ہے, نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کا خیر خواہ ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے کہ جب اذان ہو تو اللہ کے آگے سر جھکاؤ, جب بازار میں جاؤ تو نماز کو بازار میں زندہ کر دو. نماز کا پیغام ہے الحمدللہ رب العالمین. ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین, ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین. پالنے والا اللہ. پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم, پالنے والا اللہ. پھر رکوع سے کھڑے ہوئے ربنا لک الحمد, پالنے والا اللہ. پھر سجدے میں گئے سبحان ربی العالی, رب 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 رب, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ. قرآن شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین, قرآن ختم ہوا قل اعوذ برب الناس. رب پہ شروع ہو کر رب پر ختم ہوا. قبر کا پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون ہے. یہ سوال نہیں تیرا معبود کون ہے, سجدہ کس کو کرتے تھے یہ نہیں, پالنے والا کون ہے بتاؤ. من ربک, من ربک. اور عالم ارواح کا بھی سوال الست بربکم قالوا بلا, میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں, کہاں ہو. یہ نہیں کہا میں تمہارا معبود ہوں, رب کہاں ہو, کہاں جاؤ بازار. اب بازار جاؤ, ویلنسیا کے, بارسلونا کے, ملتان کے, کراچی کے, ہند کے, سندھ کے. اب رب مجھے رب مان کے دکھا, کیا پالنے والا میں ہوں. اب آنے والے کو دھوکہ نہ دے, پالنے والا اللہ. آنے والے سے جھوٹ نہ بول, پالنے والا اللہ. دینے والے کو غلط چیز نہ دے, پالنے والا اللہ. حرام کی تجارت نہ کر, پالنے والا اللہ. جھوٹ کی تجارت نہ کر, پالنے والا اللہ. دھوکے کی تجارت نہ کر, پالنے والا اللہ. رزق دینے والا اللہ, منہ تک پہنچانے والا اللہ, میدے میں پہنچانے والا اللہ, ہضم کروانے والا اللہ, نیند لانے والا اللہ. لہذا میں امتحان ہوگا, باہر جا کے امتحان ہوگا, پالنے والا کون ہے یہ دیکھوں گا. یہ نماز کے پیپر سے سخت پیپر ہے. رب رب رب. قبر کا سوال کیا ہے, رب کون ہے. یہ نہیں پوچھا نماز کس کے پڑھتے تھے, تو سب کو پتہ ہے اللہ کی نماز ہے, نہ بھی پڑھے تو بھی کہتا ہے اللہ کو سجدہ ہے. لیکن دکان پہ بیٹھ کے رب ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کون ہے پالنے والا. تو میرے بھائی اور میرے نبی ایک زندگی دے کر گئے, ایک بنیاد دے کر گئے. اس میں جھوٹ نہیں ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہے, اس میں فراڈ نہیں ہے, اس میں فریب نہیں ہے. کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے, اور پرائے کو دھوکہ دینا. ایک واقعہ یاد آ گیا. احسان دانش ایک شاعر گزرا, اس کی کتاب ہے اپنی زندگی. اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا, جس کے کئی چیلے تھے, جو کئی شاگرد تھے, جو سارا دن جیبیں کاٹ کے لاتے تھے. ایک دن ایک شاگرد 2 روپے لے کر آیا, شام کو 2 روپے لے کر آیا. تو اس گرو نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں ہے, آج ایک گورے کی جیب کاٹی, اس میں بہت پیسے تھے. جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے
میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امت کی جیب کاٹی تھی، تو میری وجہ سے میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے. میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا. تو دیکھو کہیں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام تمہاری وجہ سے تمہارے نبی کو گلا نہ دے بیٹھے. یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو یا واپس چلے جاؤ. یہاں رہنا ہے تو دیانتداری کے ساتھ رہو. ایک دوسرے کو دھوکہ دینا حرام ہے، لیکن وہ تو آپس میں ہے نا. تو گلا اللہ کے نبی کو نہیں کرتا ہے. یہاں گلا اللہ کے نبی کو اوروں سے آ رہا ہے. تو اس زمانے کا چور بھی کتنے ایمان والا تھا کہ اس کو اپنے نبی کا حیا آ گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. واپس جا کے دے آیا. تو کم سالیہ 2 روپے اپنے دے آپ کے لے آندے. تو وہ گرو نے خوش ہو کر اس کو 10 روپے انعام دیے، تیرا آج کا انعام ہے. یعنی انگریز کے دور کی بات، 1947 سے پہلے کی بات ہے. یہ 30 اور 40 کے درمیان کی بات ہے. 10 روپے کتنا بڑا انعام تھا. جو اس زمانے کا چور بھی اتنا غیرت مند تھا. تو تجارت کے روپ میں دھوکہ نہ دو، کاغذات بنانے کے چکر میں دھوکہ نہ دو. پورے یورپ میں یہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں. لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے، پیپر بنتے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ ظلم نہ کرو. یہ تانا تمہارے نبی کو جائے، یہ گلا تمہارے نبی کو جائے. اور کسی کی زندگی سے کھیلنا چند پیسوں کے لیے، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ستم نہ کرو. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسپین کی دھرتی میں نہیں، اللہ کے خزانوں میں ہے. اگر تمہارے کاغذات مکمل ہیں رہو، لیکن رہو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ. دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ٹیکس چوری نہ کرو، ٹیکس پورا ادا کرو. یہ تم پر خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہمارے اوپر خرچ نہیں ہوتا، یہ تم پر خرچ کرتے ہیں. ان سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ. یہ تمہارا صدقہ ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے. یہ ٹیکس دینا تمہارا صدقہ بنے گا اور تمہارے رزق تمہارے ضمیر پر بوجھ ہٹائے گا. تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں سکون ملے گا. اللہ تمہیں برکت والا رزق بڑھا چڑھا کے دے گا. اگر ایسے پیسے بچاؤ گے تو یہ کہاں لگیں گے؟ تم پاکستان میں بڑے بڑے گھر بناؤ گے، 4-4 کنات کی کوٹھیاں بناؤ گے. اگر خالی ویران پڑی ہوں گی، کوئی آ کے قبضہ کرو اس پہ قبضہ کرے گا. یہ کل کو تمہارے بچے لڑ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، یا وہ بک جائے گی، فروخت ہو جائے گی، یا یہ پیسہ وہاں جا کے شادیوں پہ لگے گا، یا تمہارا کوئی بھائی کو پنگا اٹھائے گا، وہ سیاست میں کھڑا ہوگا. تمہاری حلال کی کمائی میں وہاں حرام میں جاتے دیکھتا ہوں. بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا فلا تبنوا ما لا تسكنوا، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ. لیکن کتنے میرے دیش کے لوگ باہر ہیں، جو ہی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، کسی کو سیاست میں کھڑا کرتے ہیں، کسی کو چودھری بنانے کے چکر میں پڑتے ہیں، شادیوں پہ پاگلوں کی طرح خرچ کرتے ہیں. میرا دوست کا وہ ہوٹل بھی تھا اور شادی ہال بھی تھا کھاریاں کے پاس. موٹر وے بن گیا، ٹریفک ادھر ڈائیورٹ ہو گئی. میں نے اس سے کہا یار تمہیں تو اب گھاٹا پڑ رہا ہوگا. کہا نہیں جی نہیں، بڑے پسند. میں کہا یہ کھاریاں والے سارے باہر ہیں، یہ شادیوں پہ مقابلے کرتے رہتے ہیں. وہ 2 ڈشاں میری وہ 3 میری 4 بنا، وہ 4 میری 5، وہ 5 میری 10. کیسے بے وقوف ہیں، شادیوں پہ پیسے ڈربائے جا رہے ہیں، ہماری چاندی سونا بن رہی. جب غلط طریقہ سے پیسہ آئے گا تو یوں غلط جگہ خرچ ہوگا. حلال کماؤ، حلال خرچ کرو. یہاں والوں کو دھوکہ نہ دو. یہاں والوں کو دھوکہ تو کسی کو بھی دینا حرام ہے. جو تم پر احسان کریں، تمہارا درد. میں ابھی ہمارا ایک دوست فرانس کا تھا، اس کے ابھی پیپر مکمل نہیں تھے. پیپر بننے کا پروسیس شروع ہو چکا تھا، ابھی پیپر بنے نہیں تھے. اس کو وہاں فیصل آباد میں ہارٹ اٹیک ہوا. میں اس کا حال پوچھنے گیا، کافی بری حالت میں تھا. اس کی بیوی نے جلدی سے فرانس والوں کو میل کیا کہ بھائی اس طرح میرا حامل ہے، اس کے کاغذات ابھی مکمل ہیں لیکن بننے کو ہیں، تو اس کی ہیلپ کی جائے. انہوں نے اپنا اسپیشل ایئر ایمبولینس بھیجا اس آدمی کو اٹھانے کے لیے. ابھی کاغذ پورے نہیں بنے اس کے، لیکن ہیں صحیح، یعنی بننے کا پروسیس 2 نمبر نہیں ہے، سارا 1 نمبر کام ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے.
تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کے یہ فراس کا شہری بنے گا. انہوں نے پیرس سے جہاز بھیجا ایرنگولس. اس نے اس کو لاہور، اس کی زندگی نہیں تھی، وہ یہاں پہ مر گیا، لیکن انہوں نے خدمت کا حق ادا کیا. تو ایسا قتل ٹیکس چلاؤ، یہ کتنا بڑے ظلم کی بات. ہمارا رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان گالیاں نہیں دیتا. پھر نبی نے فرمایا اگر گالیاں دینا نہیں چھوڑو گے تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. اگر گالیاں دو گے تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. اور علماء فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو توڑنا، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی گالی دینا بڑا جرم ہے. کہ بیت اللہ پتھر کی عمارت کا نام ہے اور دل اللہ کا گھر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر کوئی عطا بتا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم ہمیشہ الٹے سوال کرتے ہو. تو اللہ نے جبریل بھیجا کہ جبریل نے بھیجا موسیٰ بتا دے اپنی قوم کو کہ تیرے رب کا کوئی مکان زمان نہیں ہے، لیکن وہ ایمان والا مرد اور عورت جو دل کو میرے لیے خالص کر لیتا ہے وہ میرا گھر بن جاتا ہے. اس لیے دل کو توڑنا بڑا جرم ہے بیت اللہ کو توڑنے سے، کہ بیت اللہ پتھر کی عمارت کا نام ہے اور دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عمارت کا نام ہے. اس دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو بے عزت نہ کرو، اس زبان کو خیر کے لیے استعمال کرو. دھوکہ، فراڈ، تمہارے کاغذات مکمل ہیں یا مکمل ہو رہے رہو، اس کو اپنا دیش بناؤ. تم یہاں غلط رہ رہے ہو واپس چلے جاؤ، مت رہو یہاں، واپس جاؤ. اسلام کے نام پہ دھپا نہ بنو، داغ نہ بنو. رزق اللہ کے خزانوں میں ہے، وہ ملک سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے آسمان کے عرش کے خزانوں سے ہے. ہاں اب تمہارے کاغذ مکمل ہے، تمہارا پاسپورٹ ہے، اسے اپنا ملک سمجھو، اسے اپنا دیش سمجھو، اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرو. تمہاری نسلیں اگر یہاں آباد ہیں یہ واپس نہیں جائیں گے. تم میں سے ہر آدمی اس لیے آیا تھا 4 سال لا کے واپس جاؤں گے. میں نے نہیں دیکھا کسی کو واپس جاتے ہوئے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش ہی گم ہو گیا. ان کا افسوس ہے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو یہ سارا یورپ تمہیں نسوار لگ گیا ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے روڈ سائڈ میں. تمہیں انصاف دیا ہے، تمہیں امن دیا ہے. ہم تو گھروں میں بیٹھ کے خوف زدہ ہیں، تم اندھیری رات میں چلتے ہوئے قرآن کو. تو اسے اپنا دیش سمجھو. پاکستان میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، وہ پیسہ یہاں تک آؤ، یہاں اسکول بناؤ. تم کتنی بڑی آبادی آ گئے، آگے تمہاری نسلیں، آگے ان کی نسلیں، آگے کی سوچو کہ یہاں ان کے لیے اسکول بناؤ. یہ مسجد ماشاءاللہ کتنی بڑی، لیکن اللہ کے فضل سے تم نے اسے چھوٹا کر دے. باہر بھی لوگ پڑھے، ادھر بھی لوگ پڑھے. تو اللہ سے مانگ کر یہاں مال لگا کر مسجدیں بڑی بناؤ، یہاں اپنے اسکول بناؤ، جیسے انگلینڈ والوں نے کیا ہے، اپنے جیسے فرانس والوں نے کیا ہے. ان کے اپنے اسکول بن چکے ہیں، ان کے اپنے مدرسے بن چکے ہیں، ان کے اپنے ادارے بن چکے ہیں. انہوں نے اسکول بنا لیے، کالج بنا لیے، مدرسے بنا لیے، یونیورسٹیز بنا لی. لیسٹر میں نے جو اتنا بڑا اسکول تھا مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ گجراتیوں کا بھلا کرے، انڈیا والے یہ جہاں بھی گئے پہلے مسجد بنائی پھر کوئی اور کام. اور تم گجراتی ہو، اتھے بھی لڑتے ہو، اتھے بھی لڑتے ہو. نہ تمہیں مسجد کا ہوش ہے، نہ تمہیں مدرسے کا ہوش ہے. ہماری نسلیں بہت ضائع ہوئیں کہ صرف کمانے میں لگے رہے، کماؤ 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 کماؤ، کمانے میں لگے رہے. آنے والی نسل کا سوچا کچھ نہ کہ ان کا کچھ کر کے چلے جائیں، ان کا موت برا ہو جائے. جنوبی امریکہ میں 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسلیں ضائع ہو گئیں کہ وہاں زیادہ عرب گئے. عرب انہوں نے کمائی میں جو اپنے آپ کو لڑایا، اگلی نسل کو بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو. اپنا پیسہ یہاں لگاؤ، یہاں کا سوچو کہ ہمارے اچھے اسکول ہوں. ہماری تہذیب ہے، ہماری تہذیب میں ننگ نہیں ہے، آزادانہ ایسے مرد عورت کا اختلاف نہیں. اللہ کا فضل ہے، ہم آپ
کھلی میں بٹھاتے ہیں. یہاں کی عورت پہ مجھے بڑا رحم آتا ہے جو خامد کی تلاش میں زندگی گزار دیتے اس بیچارے کو خامد نہیں ملتا. ہماری ایک جماعت تھی ایڈنبرا میں, اشفاق احمد خان بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں, بڑے ڈرامے بھی لکھے, بڑے انہوں نے ناول بھی لکھے, مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. ایک دن سے کہنے لگے کہ میں احمدآباد پارک میں بیٹھا تھا بیوی کے ساتھ, تو جماعت آ گئی تبلیغ والے, انہیں اذان دے کے نماز پڑھی, مغرب کی نماز تھی. اذان سلام کرا تو 10-15 لڑکیاں آگے بڑھی, تو میں نے بیوی سے کہا وہ سنو یہ کیا کہتے ہیں. تو ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر امام سے پوچھا جس سے نماز پڑھی, تو میں انگلش آتی کہانی آتی کہ یہ کیا کیا ہے, کہ ہم نے اپنی عبادت کی. تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم اتوار کا انتظار نہیں کرتے, ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, باقی کام کیسے کرتے ہو. تو اس نے اس کو جواب دیا سیٹسفائی کیا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے آگے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے, تو اس نوجوان نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کئی ہاتھ میری بیوی کی امانت. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامن, کاش یہ یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا. اور آنسو پہنچتے پہنچتے باقی لڑکیاں ساری چلی گئیں. تو اشفاق محمود کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی تو وہ کام نہ کرتی, یہ نوجوان ایک سنت سے کر گیا. ہماری ایک زندگی ہے, وہ زندگی اپنے بچوں کے لیے سوچو, صرف کما کما کے پیچھے, اور پیچھے یہ 3 چیزوں میں تمہارا پیسہ جا رہا ہے, یا سیاست میں جا رہا ہے, یا بڑے بڑے گھروں میں جا رہا ہے, یا شادیوں میں جا رہا ہے, یا لڑائیوں میں جا رہا ہے. 4 چیزوں میں تمہاری حلال کمائی, جن کی یہاں حلال ہے, جن کی حرام ہے تو اس کو پکڑو, حلال پہ آؤ, حلال پہ آؤ, روکھی کھاؤ, حرام نہ کھاؤ, نہ حرام بیچو, نہ حرام پیو, صبر کرو. میرا رب کہہ رہا تھا تھوڑی دیر تو صبر کرو, پھر کیا ہوگا, میں تمہارا رب اپنے ہاتھوں سے تمہیں جنت کی شراب پلاؤں گا. تھوڑے صبر کرو. کہ جنت کے 3 درجے اللہ نے بیان کیے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, جنتی شراب ڈال رہے ہیں, پی رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, پی رہے ہیں. ان کو بھی پلانے والے نوکر سب کچھ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے بتانا چاہتا ہے. اس کے تعبیر کو ہلکا درمیانہ اور بھاری کیا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, جنتی لوگ شراب ڈال کے خود پی رہے ہیں. یہ نیچے والا درجہ ہے. اس سے اوپر درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, وہاں ان کو نوکر, خدام, غلام, حور, فرشتے ڈال ڈال کے پلا رہے ہیں. یہ اس سے بڑا, ایک اس سے بڑا درجہ ہے VIP جس کو کہتے ہیں. وہاں کیا ہے, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, وہاں اللہ خود پلا رہا ہے. بڑے حیران ہو گئے, آج تو ساتھی بن گیا, یہ کیا چکر ہے. تو لگنے کا ان هذا كان لكم جزاء, یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے. وكان سعيكم مشكورا, مجھے تمہاری محنت بڑی اچھی لگی, بہت اچھی لگی. دیکھو نا, کسی کے لیے دکھ اٹھاؤ تو اپنے آپ ہی وہ محبت کرنے لگتا ہے. تم اللہ کے لیے حرام چھوڑو, ظلم چھوڑو, جھوٹ چھوڑو, خیانت چھوڑو, سچائی پہ آؤ, دینداری پہ آؤ, حلال پہ آؤ, اور پستے رہو, تو گھٹ گھٹ کے مرتے رہو, تو اللہ قدردان نہیں. آیا 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 آنکھوں کو ٹھنڈا کر اپنے رب کے دیدار سے, اور سینے کو ٹھنڈا کر اپنے رب کے ہاتھوں سے لیے ہوئے چاند سے, اور کانوں کو مزہ دے اپنے رب کی آواز سے. جب اللہ کہے گا وہ کدھر ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, یہ اعلان ہوگا بتائے, وہ کدھر ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. تو سننے والے اس دن بڑے ہائے ہائے کریں گے, لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا. تو وہ کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بیٹھو. ایمان والے مرد اور جنت کی لڑکیوں سے کہے گا ان کو سناؤ, انہیں جنت کا گیت سناؤ. تو جنت کی لڑکی آواز کیا بتاؤں, اس کے منہ کا لعاب, تھوک اس کو نہیں آتا, تھوکنا تو ہے, لعاب یوں لے کر سمندر میں, تمہارے تو دروازے پر سمندر, یوں سمندر میں ڈال دو ایک قطرہ اس کا, تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو گئے. 100 سمندر اس کے لعاب سے میٹھے ہو جائیں گے. آواز کیسی ہوگی, تو وہ گائے کی پوری جنت ساز بنے گی. ساز و آواز مل کر ایسی مستی چاہے گی
کہ ایک گیت 70 سال سنیں گے بیٹھ کر، جو جہاں بیٹھا میں گم ہو گئے۔ جنید جمشید نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا، موسیقی چھوڑ کے آیا تھا، کہا کہ ہم جو گانا تیار کرتے تھے 3.5 منٹ کا ہوتا تھا، اس میں کبھی مہینہ لگ جاتا، کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے۔ 4 بھی پورے نہیں، کبھی 4 بھی پورے نہیں، ٹھیک 3.5 منٹ۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیا؟ کہا 4 منٹ بھی ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ میرے رب نے جنت کا سب سے چھوٹا گیت 70 سال کا رکھا، سنتے رہو اور مزہ لیتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا ہی مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے کیا؟ تو اللہ کہے گا داؤد علیہ السلام آیا ممبر پہ بیٹھ کر ان کو سنا، پھر داؤد کی آواز اور جنت کا ساز، جنت والوں کو جنت بھول جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا؟ تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب ہے محمد آجا اب تو سنا۔ پھر میرے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، تو جنت والوں کو پہلے جنت بھولی تھی، اب اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ ہاں اب تمہارا رب تمہیں سنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا رضوان پردے ہٹا، میرے بندے میرا آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں عرش کا پردہ ہٹائے گا اور اپنے بندوں کے سامنے آئے گا، پھر اپنا کلام سنائے گا۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، لہٰذا جنت بھی خاموش ہو جائے گی۔ اب ہر شے بس اللہ کا کلام سننے میں۔ پہلے جو آپ سن رہے ہوں گے وہ کانوں سے سن رہے تھے، صرف کانوں میں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، تو اچھی آواز ہو تو آدمی مست ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائے گا تو کیا ہوگا؟ ہماری باڈی میں جتنے سیل ہیں سب میں کان کا سسٹم فٹ ہو جائے گا، اور پورے سیل 10 ارب سیل ہوتے ہیں جس سے ہم اللہ کی آواز سنیں گے۔ اور پھر کوئی تمنا نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ اللہ کو دیکھتے رہیں اور اس کی سنتے رہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ پردہ فرمائے گا نا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور تجھے دیکھتے رہیں، تیری سنتے رہیں۔ کہیں گے بس اب جاؤ، تمہاری بورے انتظار کر رہی ہیں، اگلے جمعے آ جانا۔ پھر یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ویلنسیا میں رہتے ہوئے تو اتنا خوبصورت ہے، اجازت تو دے ایک سجدہ تمہیں کریں، ایک سجدہ اجازت دے دے، ایک سجدہ۔ سبحان اللہ، یہی کر لو جو کرنے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا میرے بندو دنیا میں تم تھے غلام، میں تھا سردار، میرے ذمہ تمہارے ذمہ میری مان کے چلنا تھا، اب تم آئے ہو بن کے میری مہمان، تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ آ جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ پیو مزے، کوئی سجدہ نہیں ہے۔ ویلنسیا کے سجدے کافی ہو گئے، بارسلونا کے سجدے کافی ہو گئے، جاؤ مزے کرو، کلو وشربو ہنیا، کھاؤ ہنیا، کیا مطلب؟ کھاؤ پکانا نہیں، وشربو پیو ہنیا، دونوں کے ساتھ، کیا مطلب؟ پیشاب نہیں، کھاؤ پکانا نہیں، پیو پیشاب نہیں۔ کس وجہ سے؟ جو تم نے دنیا میں میرے اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ کھاتے جاؤ، لذت بھی بڑھتی جائے گی، نہ بدہضمی، نہ لذت میں کمی، نہ کسی پیشاب پخانے کی ضرورت۔ پیتے جاؤ، ہر گھونٹ پہ لذت بڑھتی جائے گی۔ یہ میرے رب کا صلہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر۔ بھائیو آپ پرائے دیس میں ہو، اپنے نبی کے نمائندے بن کے رہو، اپنے نبی کے غلام بن کے رہو۔ ہماری ایک شناخت ہے، وردی ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر کوئی نہیں، ویزے کے بغیر انٹری کوئی نہیں۔ یہاں ممکن ہے تم ویزے کے بغیر چھپ چھپا کے رہ جاؤ، لیکن وہاں ویزے کے بغیر چھپ نہیں سکتے۔ جنت کے دروازے پر ہی پوچھا جائے گا یہ ویزا، ویزا محمد رسول اللہ ویزا ہے، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح، محمد
رسول اللہ درخت کی طرح، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح، محمد رسول اللہ پھلدار درخت کی طرح، لا الہ الا اللہ اندر ہوتا ہے، محمد رسول اللہ باہر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ محمدی بن کے دکھا دو، نقل اتارا دو، نقل مار کے پاس نہیں، ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں نقل مار کے، تو اپنے نبی کی نقل اتار دو، اللہ نقل میں بھی پاس کر دے، کہ حساب لینے والا ہے بڑا مہربان۔ ایک بدو کہنے کہ یا رسول اللہ کیا مطلب حساب کیا لینا ہے؟ آپ فرمایا اللہ کون تو موجہ لگی، کس بات کی موجیں، سخی بادشاہ پکڑ کے بھی چھوڑ دیا کرتا ہے، ان الکریم اذا قدر عفا، تو پہلے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا بہانے ڈھونڈتا، تو مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاتا۔ تم اب اتنے یہاں موجود ہو، اگر تم وہ زندگی اپنا لو تو اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایمان کی بہار آ سکتی ہے، اور دنیا کھچی کھچی حق کی طرف آئے گی۔ سورج نکلتا ہے تو دلیل نہیں دینی پڑتی کہ سورج ہے، اور سورج نکلتا ہے تو اندھیرے کو بھگانے کے لیے کوئی لاٹھیاں نہیں اٹھانی پڑتی۔ نور کا آنا ہی اندھیرے کا دور ہونا ہے۔ تمہارے وجود میں، جسم میں، اندر میں، باہر میں جب محمدی نور ہوگا تو جدھر چلو گے روشنیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ ماں باپ یہاں ہیں، ان کی عزت خدمت اپنا شعار بناؤ۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کو ٹائم دو، بیوی بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو۔ جاب والے ہو یا دکان والے ہو، بچوں کو ضرور ٹائم دو۔ جاب والے تو ہفتے کے بعد چھٹی ہوتی ہے، دکان والوں کی مصیبت ہے، ہفتے کو بھی دکان کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر کماتے کس کے لیے؟ کس کے لیے کما رہے ہو؟ جب تمہیں اپنے پیسے سے خود نفع نہیں ہے تو کس کے لیے کما رہے ہو؟ تو کچھ اگر یہاں بچوں کے ساتھ ان کو ٹائم دو، ان کو ٹائم دو، ان کو ٹائم دو، محبت دو، بیوی کو محبت دو، عزت دو، بیوی خامن کو محبت دے، عزت دے۔ سب سے بڑا رشتہ ہے خامن اور بیوی کا، سب سے بڑا رشتہ، اس کو عزت دو تاکہ اگلی نسلیں ایمان پر کھڑی ہو سکیں، ایمان پہ قائم ہو سکیں۔ وہاں ہے تمہارے ماں باپ، ان کا حال پوچھتے رہو، بھی بچے وہاں ان کا حال پوچھتے رہو، ان کی خیر خبر رکھو۔ اور جب آپس میں کچھ اگر اکیلے رہتے ہو تو آپس میں اکٹھے مل کے بیٹھو، کچھ دین کی بات کرو، کچھ سنو، مہینے میں 3 دن تبلیغ میں جایا کرو، اس میں بہت نفع ہوگا۔ جہاں بھی ہو نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو۔ رمضان آ رہا ہے، روزے پورے کرو، روزے رکھو۔ جتنی کوئی مانگنے کی چیزیں ہیں رمضان کے لیے اٹھا رکھو۔ ہر وقت میں دعا قبول ہے۔ آپس میں لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو۔ جب 2 مسلمان لڑے ہوں اور بات نہ کریں اور 3 دن گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک یہ صلح نہیں کر لیں۔ تو بھائی وہ مر جانے والے کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ مہربانی کر کے اگر یہاں چھوٹے سے معاشرے میں اگر تم کوئی آپس میں تمہارے سینگ پھنسے ہیں تو سینگ کاٹ کے چلے لگ جاؤ، محبت کی فضا قائم کرو۔ جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے یہاں نہ بڑھاؤ، یہاں مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ کسی فرقے کا لیبل اپنے نہ ماتھے پہ لگاؤ، نہ دل پہ لگاؤ، نہ سٹیکر پہ لگاؤ۔ اپنا ایک لیبل بناؤ، مسلم، ایک لیبل بناؤ، مسلم۔ سب جو کلمہ کو اس کے سینے سے لگو، اسے سینے سے لگاؤ۔ جو نفرت کی آگ پاکستان میں بڑھتی ہے اور پورا ملک فرقہ واریت کی لپیٹ میں آیا ہے اور اس میں کتنے ہزاروں جل کے راکھ ہو گئے، وہ آگ یہاں نہ بھڑکانا، ایسے نادان نہ بننا، نہ ایسے لوگوں کو بلانا جو ممبر پر بیٹھے ہیں اور تمہیں دین بتانے کی بجائے فرقہ واریت کی آگ لگا کر چلے جائیں۔ ایسے لوگوں کو مت بلانا، ایسے لوگوں کو مت بلانا، وہ تمہارے دوست نہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے نبی کے دین کے بھی دشمن ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس سے آگے ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آگے ہمارا اختلاف ہے۔ حرم شریف میں دیکھو کیسے لوگ سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ایک دوسرے سے گلے لگو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کسی کو بلانا ہے تو ایسے لوگوں کو بلاؤ جو تمہیں خیر کی بات بتا کے جائیں، ایسوں کو مت بلاؤ جو پیسے بھی لے کر جائیں تمہیں لڑا کے چلے جائیں۔ تو بھائیو تھوڑے سے مسلمان ہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امتی بن کے رہو، ایک دوسرے کی راحت بنو، ٹھنڈک بنو۔ میاں بیوی فیملی ہے، اکٹھے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، سارا دن کمائی، ساری رات اسی کا فکر،
اللہ پہ بھی چھوڑو اور مل جل کے اپنے بچوں کو دین بتاؤ، ایک دوسرے سے پیار محبت سلوک کی فضا قائم کرو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری نسلوں کو بھاگ لگائے، تمہاری نسلوں کو اللہ بھاگ لگائے۔ تو کوشش کرتے رہنا، نیت کرتے رہنا۔ ایک تشکیل میں سب کی کرنا چاہتا ہوں، ایک مطالبہ سب سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب بہت بڑا مجمع ہو، میرے حال میں جتنے یہاں ویلنسیا کے مسلمان ہیں، شاید ہی کوئی پیچھے بچا ہوگا، یہاں سارے بہت بڑا مجمع ہو، یہاں کے لحاظ سے میں اس کو کئی لاکھ کا مجمع تصور کر رہا ہوں، اور وہاں میں دیکھ کے یہ خوش ہو رہا ہوں کہ سارے نوجوان بیٹھے، کوئی 50 سال سے اوپر کی عمر کا نظر آ رہا ہے، سارے 50 سال سے اکثر نیچے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نرسری ہو، تم میرے نبی کے باپ کی نرسری ہو۔ میں آج ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھو۔ میرا ذات کا کوئی مطالبہ نہیں، میں تم نے یہاں روٹی کھلا دی، بس یہی میرا معاوضہ ہے سب سے بڑا کہ میں نے آ کے تمہارے ایک دوست کے گھر میں کھانا کھا لیا ہے۔ میرا چندہ، میری اپیل یہ ہے کہ تم جتنا بیٹھو پر مستورات ہے نیچے، تم توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو۔ توبہ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ واپس آ جانا، قربان جانا۔ پتہ نہیں کیسا خوبصورت لفظ، کیسا خوبصورت لفظ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ گناہوں سے معافی مانگو، لیکن لفظ کا مطلب ہے واپس آ جاؤ، یعنی گناہوں کی زندگی سے واپس آ کر اللہ کی راہوں پہ آ جاؤ۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ایک کم 90 دفعہ ہے جس میں اللہ صرف ہم سے بات کرتا ہے، تو آخری یا ایھا الذین آمنوا 28ویں سے 12 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، آخری یا ایھا الذین، اے ایمان والو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ توبو کو مطلب ہے واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، آ جاؤ اور واپس آ جاؤ میں بہت فرق ہے۔